اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی فی شان حبیبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت ہی محتشم معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پارٹ نمبر 4۔ راستے میں 3 شخصوں کو دیکھا جو کہہ رہے تھے السلام علیکم یا اولو، السلام علیکہ یا آخرو، السلام علیکہ یا حاشرو۔ یہ تینوں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا گزر ایسے لوگوں کے قریب سے ہوا کہ جن کے سروں پر فرشتے مار رہے تھے، جن کے سروں پر فرشتے پتھر مارتے ہیں اور ان کے سر ٹوٹ پھوٹ جاتے ہیں، ان کی چیخیں بلند ہوتی ہیں، پھر ان کے سر دوبارہ جڑ جاتے ہیں، پھر ان کے سروں پر فرشتے پتھر مارتے ہیں اور ان کے سر ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، ان کی چیخیں نکلتی ہیں۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو اذان کی آواز سن کر نماز نہیں پڑھیں گے، یہ عذاب ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیار فرمایا ہے۔ استغفر اللہ۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ غور کا مقام ہے کہ نماز کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ استغفر اللہ۔ ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ نماز دین کا ستون ہے، نماز مومن کی معراج ہے، نماز خالق اور مخلوق میں تعلق پیدا کرنے کا وسیلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو 5 وقت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا براق آگے گیا، میں نے دیکھا کہ لوگ زمین پر لیٹے ہوئے ہیں، ان کے پیٹ گنبد کی طرح ہیں اور ان کے پیٹوں میں سانپ اور بچھو ہیں۔ گھوڑے تیز رفتاری سے دوڑتے ہوئے آتے ہیں اور ان کو روندتے ہوئے گزر جاتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ ان کے پیٹ پھٹ جاتے ہیں، ان کی آہ و بکا گریا آوازاری سے آسمان بھی کانپتا ہے۔ میں نے پوچھا، یہ لوگ کون ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی امت کے وہ لوگ جو سود کھائیں گے، یہ عذاب ان کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میرا براق کچھ آگے گیا تو دیکھا عورتیں ہی عورتیں ہیں جن کو آگ کا لباس پہنایا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے ان کے جسم جل رہے ہیں اور وہ تڑپ تڑپ کر آوازاری کر رہی ہے، کوئی ان کے رونے کی آواز پر کان نہیں دھرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل، یہ عورتیں کون ہیں؟ حضرت جبرائیل نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی امت کی وہ عورتیں ہیں جو بے پردہ رہیں گی، بے پردہ بازاروں میں گھومیں گی، غیر مردوں کے سامنے بے پردہ آئیں گی، ان کے لیے آگ کا لباس ہوگا، یہ سزا ہے ان کی بے پردگی کی۔ فیشن نے چھینی غیرتیں، شرم و حیا گیا، بے پردگی نے کھوکھلا ایمان کر دیا۔ ذرا غور کرو، آج ہم کس ماحول میں رہ رہی ہیں۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ سنو، جب عورتیں گھر میں ہو، بازار میں ہو، ننگے سر ہوتی ہیں تو ان پر فرشتے اس وقت تک لعنتیں ڈالتی رہتی ہیں جب تک وہ اپنا سر ڈھانپ نہ لے۔ عورت کے لیے بہتر ہے کہ گھر میں نماز پڑھے، صحن سے بہتر ہے
برآمدے میں، اور برآمدے سے بہتر ہیں کہ کمرے کے اندر نماز پڑھے۔ اللہ تعالیٰ سب کو بے پردگی سے بچائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔